السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ اس وقت رات ہے، یہ 20 تاریخ کی رات ہے، لیکن جب ویڈیو آپ کے پاس پہنچے گی تو یقیناً 21 تاریخ ہو جائے گی اور پھر یہ ہفتے کا دن بن جائے گا، سن 2020 ہے۔ مولانا علامہ خادم حسین رضوی انتقال کر گئے، تحریک لبیک پاکستان کے۔ ان کے بارے میں آج بات کریں گے کہ مولانا کی بڑی خدمات ہیں، مولانا کا تعلق کہاں سے تھا، ان کی زندگی کا سفر کیسے ہوا اور ایک عام آدمی کس طرح اتنے کروڑوں لوگوں کے دلوں کی آواز بن گئے علامہ خادم حسین رضوی۔ تھوڑا سا ان کی شخصیت پر بھی روشنی ڈالیں گے، اور میں آپ کو یہ بات دل سے بتا رہا ہوں کہ میری جس سے بھی ملاقات ہوئی، خود میں بھی اسی کیفیت سے دوچار ہوں، انتہائی شدید صدمہ، بہت دکھ، اور یقین نہیں آ رہا تھا جب یہ خبر آئی کہ خادم حسین رضوی صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے۔ بڑی ایک مجھے ان سے ملاقات کا اتفاق ہوا جب وہ پہلے دھرنے میں تھے، تو ایک عجیب سی ایک کیفیت ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ عاشق رسول تھے۔ ان کی گفتار سے، جس طرح سے وہ چیزوں کو لے کے چلتے تھے، بہت سارے لوگوں کو اس پر اعتراض بھی ہو سکتا ہے، بہت سارے لوگ تنقید بھی کرتے ہیں۔ ہمارے یہ جو ویسٹرن لبرلز ہیں یہاں پر، وہ کوئی ان کو فوج کا نمائندہ کہتا ہے، ایون سپریم کورٹ کے ایک فیصلے نے بھی جو ان کی تحریک تھی اور جو ان کا مقصد تھا اس پر بڑے شیڈوز کاسٹ کیے، بڑا ظلم کیا جن لوگوں نے بھی یہ کیا اور جو اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں۔ علامہ خادم حسین رضوی سچے عاشق رسول تھے، اور ساری زندگی جو تھی انہوں نے وہ اسی میں گزاری کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قوتیں تضحیق کر رہی تھیں، انہوں نے مسلمانوں کو اس حوالے سے بیدار کیا، خاص طور پر پاکستان میں۔ تو آج میں پورا کہاں پر وہ پیدا ہوئے، کہاں سے انہوں نے سفر کا آغاز کیا، ان کی زندگی میں تبدیلی کیسے آئی اور تحریک لبیک کیسے بنی، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ اور جو دوسرا ایک ایشو ہے وہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے کہ جو ہمارا نیبر ہے بھارت، اس کے حوالے سے ایک جو براک اوباما امریکہ کے سابق صدر ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں ایک بڑی زبردست بات تحریر کی ہے، اور منموہن سنگھ جو سابق بھارتی وزیر اعظم ہیں، ان کو کوٹ کر کے کہا ہے کہ بھارت میں ابھی بھی جو پاکستان کی دشمنی ہے اور جو مسلمانوں کی دشمنی ہے، اس کو بنیاد بنا کے بھارتیہ جنتا پارٹی یا کوئی بھی پارٹی پورے ملک کو ایک پوائنٹ پر اکٹھا کر سکتی ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ اس کو یہاں پر ہمارے ویسٹرن لبرلز جو ہیں، اب میں سچی بات ہے، مطلب میں آئی ہیو نو رسپیکٹ فار دیز پیپل، اس لیے کہ یہ ہمیشہ انہوں نے بھارت کو ایک مثال بنا کے ہم پہ پیش کیا ہے، بھارت کی ڈیموکریسی، بھارت کی جمہوریت اور بھارت کے ساتھ تعلقات اور دوستی اور پتہ نہیں کیا کیا راگ الاپتے رہے ہیں، اور اسی کو لے کے آگے چلتے ہیں۔ وہاں سے جو خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ پاکستان دشمنی کی بنا پر، اگر اس قوم کے کچھ ایشوز ہیں، کوئی غربت ہے، کوئی پولیٹیکل ٹرموائل ہے، تو وہ پاکستان کی دشمنی کا ذکر کر کے پوری قوم کو ایک نقطے پر اکٹھا کر لیتے ہیں، اور بڑے پراؤڈ ہو کے یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے ایٹم بم بنائے ہیں اور یہ ہم پاکستان پر ماریں گے۔ یہ جو ساری تیاری ہے بھارت کی، جس کو وہ کہتا ہے جی کہ میرا سائز بہت بڑا ہے اور میں یہ سب کچھ چائنا کے مقابلے کے لیے کر رہا ہوں، ہم تو سپر پاور ہیں، یہ میں آپ سے عرض کروں یہ بالکل جھوٹ ہے۔ اور یہ جو لوگ یہاں پر بھی ان کے یہ چماٹ اور چمچے ان کے جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں نا، وہ بھی بیسیکلی اپنے آپ کو تو دھوکہ نہیں دے رہے، ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بھارت کوئی سیکولر ملک نہیں ہے، بھارت ایک ہندو اسٹیٹ ہے، اور وہاں پر مسلمانوں کی دشمنی اور پاکستان کی دشمنی کی بنا پر وہ اپنی نیشنل یونٹی اس کو وہ کریٹ کرتے ہیں۔ اور ابھی کشمیر میں وہ جو ظلم کر رہے ہیں، سارے جو بھارتی جو ان کے ہندو ہیں، چاہے وہ لبرل بھی ہیں، آپ یہ دیکھیں ابھی بہار میں الیکشن جیت گیا نریندر مودی، دوسری دفعہ الیکشن جیتا ہے آ کے، پہلی دفعہ کتنا ظلم کیا، دوسری دفعہ جیتا اور آ کے کشمیر کا ستیہ ناش کر دیا، اور ابھی پھر پاپولر ہے۔ تو یہ کیا what does it tell you کہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہاں کی جو عوام ہے، جس کو یہاں پر ہم یہ بہت ہمارے جو ویسٹرن لبرلز اور یہ جو میں ان کو تو اب انٹل کچول کہوں گا، ان انٹلیکچوئلز کو، جو ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ دوستی کریں، بھارت کے ساتھ یہ کریں، اور یہ سب کچھ پاکستان کی فوج کر رہی ہے اور ہم دہشت گردوں کو پناہ دے رہے ہیں اور یہ ختم کریں ہم، بالکل غلط ہے۔ بھارت ایک دہشت گرد ملک ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو وہی ہتھ کنڈے اختیار کرنے پڑیں گے، وہی آپ کو راستہ اختیار کرنا پڑے گا جو بھارت راستہ اختیار کرتا ہے۔ ابھی دیکھیں کل ہی کیا ہوا، جو پورا ہندوستانی میڈیا ہے
انہوں نے یہ خبریں چلا دیں کہ جی بڑا حملہ کیا ہے پاکستان پر، بھارت نے گھس کر حملہ کیا ہے اور پتہ نہیں کتنا نقصان پہنچا دیا. سارا میڈیا، یہ وہی انٹلیکچوئلز، وہی لبرل صحافی چلا دی انہوں نے. 15 منٹ تک یہ پورے انڈیا کا میڈیا یہ بات کرتا رہا کہ کشمیر میں سٹرائک کر دی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. پھر 15 منٹ کے بعد ان کے جو ڈی جی ایم او ہیں بھارت کے، انہوں نے یہ تردید کی اور کہا کہ نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. تو کیوں کرتا ہے اور یہ سارا میڈیا کیوں اٹھ کھڑا ہوتا ہے ان کے ساتھ؟ پاکستان کی دشمنی اور مسلمانوں کی دشمنی ایک ایسا نقطہ ہے جو تمام بھارتیوں کو متحد کر دیتا ہے. اور یہ بات براک اوباما کہہ رہا ہے، اور کس کو کوٹ کر کے کہہ رہا ہے؟ سابق بھارتی وزیر اعظم منموہن سنگھ کو. تو جناب یہ وہاں سے خبریں آ رہی ہیں، یہ ہمیں اس کو سوچنا چاہیے، ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے. اور یہ جب میں یہ خبر پڑھ رہا تھا تو جو میں نے پہلے آپ سے کہا کہ میں علامہ خادم حسین رضوی کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں، بالکل وہ ریلیونٹ ہو گئی ہے مزید. ایسے لیڈر جو بالکل بلا خوف و خطر دین کی بات کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی بات کرتے ہیں، ان کی ہمیں ضرورت ہے. اور خادم حسین رضوی صاحب نے بریلوی جو اہل سنت جو لوگ ہیں، وہ بریلوی لوگ بالکل ڈیوائیڈڈ مختلف کیمپس میں، اور ان کی کوئی پاکستان میں آواز نہیں تھی تحریک لبیک سے پہلے. دیوبندی جو ہیں وہ سیاست میں بہت زیادہ ایکٹیو، شیعہ حضرات بھی سیاست میں بہت زیادہ ایکٹیو، اور ان کی اپنی جماعتیں اور وہ پورے کلٹ کی طرح موو کرتے ہیں. لیکن یہ بریلوی پاکستان میں اکثریت میں ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی کوئی وائس نہیں تھی. علامہ خادم حسین رضوی نے جو تمام جو بریلوی حضرات تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لیے اپنی ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، جو لیڈرشپ سے محروم تھے، ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لا کر کھڑا کیا. اور میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں، خادم حسین رضوی صاحب پنڈی گیپ میں، اٹک میں یہ پیدا ہوئے 1966 میں، اور یہ محکمہ اوقاف پنجاب کے ملازم تھے، اور پیر مکی مسجد لاہور میں یہ جمعہ پڑھاتے تھے، اور یہ داتا دربار کے بالکل نزدیک ہے. جب 2011 میں ممتاز قادری نے پنجاب کے گورنر سلمان تاثیر کا قتل کیا تھا، اور اس کی قتل کی وجہ یہ تھی کہ سلمان تاثیر کی جو گفتگو تھی وہ ایسی تھی جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے جو ان کو جو کلمات نہیں کہنے چاہیے تھے، انہوں نے وہ کلمات کہے، اور اس سے جو پرسیپشن بنا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے دل میں بھی یہی بات ہوگی، لیکن جو پرسیپشن بنا وہ یہی تھا کہ وہ ان تمام چیزوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. جس پر ممتاز قادری جو ان کے گارڈ تھے، انہوں نے ان کو گولی ماری یہاں کوسار مارکیٹ اسلام آباد میں. اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ پورے پاکستان میں اس پر ایک بحث شروع ہوئی ممتاز قادری کے معاملے پر. خادم حسین رضوی وہ عالم دین تھے، شیخ الحدیث تھے، حافظ القرآن ہیں. انہوں نے اس معاملے میں بڑا کھل کر اظہار خیال کیا اور ممتاز قادری کے لیے بہت زیادہ سپورٹ کا مظاہرہ کیا، جس پر پنجاب حکومت نے ان کو شوکاز نوٹس دیا، پنجاب حکومت نے ان کو نکال دیا. تو خادم حسین رضوی جو تھے، انہوں نے پورے پاکستان کا دورہ کیا، ہر جگہ جگہ انہوں نے تقریر کی. اور یہ جو معاملہ تھا ناموس رسالت والا، اس پر انہوں نے بڑی کھل کر بات کی. اور اس کے بعد پھر جو ناموس رسالت بل تھا، اس پر بھی انہوں نے بڑا کھل کر، وہ 295C جو ہے، اس پر بڑی کھل کر بات کی اور کہا کہ جو اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا اس کے خلاف ہم جہاد کریں گے. اچھا، مولانا جو تھے ان کے وہ چل نہیں سکتے تھے، ویل چیئر پر تھے. 2006 میں گجرانوالہ کے نزدیک ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا، ڈرائیور ان کا گاڑی چلا رہا تھا. بتایا جاتا ہے کہ وہ سو گیا تھا گاڑی چلاتے ہوئے، اور گاڑی الٹ گئی، جس میں مولانا کی جو ٹانگیں ہیں وہ ان میں وہ اس طرح سے ہوا ایکسیڈنٹ کہ پھر وہ اس قابل نہیں رہے کہ وہ اپنے پاؤں پر چل سکتے، اور اکثر وہ ویل چیئر ہی، ہمیشہ وہ ویل چیئر ہی استعمال کرتے تھے. تو جب یہ سارا واقعہ ہوا تو پھر اس کے بعد ممتاز قادری کو پھانسی بھی دے دی گئی. تو مولانا نے اس پر احتجاج کیا. انہوں نے لاہور میں بھی ایک جلسے کا اہتمام کیا، اور پھر اس کے بعد دھرنا ہوا جو فیض آباد میں آیا. وہ دھرنا بیسیکلی اس لیے تھا کہ 295C میں جو توہین رسالت کا جو بل تھا، اس میں تبدیلی کی بات ہو رہی تھی. تو اس پر زاہد حامد صاحب جو اس وقت کے وزیر قانون تھے، ان کو ان کے خلاف اور حکومت کے خلاف مولانا لے کے آئے. تو یہاں پہ جو ویسٹرن لبرلز ہیں، انہوں نے کہا کہ جناب
یہ تو پاکستان کی فوج کروائی ہے، یہ تو ایجنسیاں ان کو لے کے آئی ہیں، اور یہ اس لیے لے کے آئی ہیں کہ یہ نواز شریف صاحب کی جو مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم تھے کہ جی یہ ان کو ہٹانے کے لیے آئے ہیں۔ تو تقریباً 3 ہفتے تک وہ دھرنا رہا، اور 18ویں 19ویں دن انہوں نے شاہد خاقان عباسی صاحب نے ایکشن کا حکم دے دیا، فوج کو بلا لیا۔ شروع میں تو مظاہرین کو انہوں نے پسپا کر دیا، لیکن اس کے بعد جو تحریک لبیک کے جو غیور اور جو بہادر کارکن تھے وہ پلٹے، اور انہوں نے پھر جو بینڈ بجائی لا انفورسمنٹ کی اور ان کو وہاں سے بھگوایا۔ تو اس کے بعد پھر ایک ایگریمنٹ ہوا، وزیر اعظم کے کہنے پر وہاں پر فوجی حکام نے سائن کیے، تو اس کو ایک بڑا ایشو بنایا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک ایسا فیصلہ دیا جس میں یہ ایک پرسیپشن بنایا کہ جناب یہ تو شاید پاکستان کی فوج جو تھی وہ اس کے پیچھے تھی ان کے خادم حسین رضوی صاحب کے حوالے سے۔ بڑا غلط یہ فیصلہ اس لحاظ سے امپریشن، بڑا غلط امپریشن، میں بالکل یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک غلط بات ہے۔ میری جو ان سے ملاقات ہوئی، خادم حسین رضوی ایک سچے عاشق رسول تھے، اور کوئی کسی طرح کا بھی ان کا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، اور پھر میڈیا نے ہمیشہ ان کا بائیکاٹ کیا، ان پر پابندیاں لگا دی گئیں، اور ممتاز قادری کا کوئی اس بات کو مانے یا نہ مانے، جو اس کا جو جنازہ تھا، اس کے لیے جو جلوس تھا، جس طریقے سے پاکستان کی تاریخ میں ہم نے اتنے بڑے اجتماعات نہیں دیکھے جو خادم حسین رضوی صاحب نے یہ کیے۔ پھر انہوں نے الیکشن بھی لڑا، تحریک لبیک نے، پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی اور دوسری تمام جماعتوں سے زیادہ ووٹ حاصل کیے، اور یہ جو نون لیگ کے اور یہ جو اس طرح کے چمچے جو خود ایجنسیوں کی پیداوار ہیں، انہوں نے ہمیشہ یہ الزام لگایا خادم حسین رضوی پر، حالانکہ خادم حسین رضوی جو تھے وہ ایک سچے عاشق رسول تھے۔ اور ابھی بھی جب یہ فرانس کے خاکوں کا معاملہ ہوا تو وہ آئے، اور بیماری کے عالم میں آئے، ان کو بخار تھا، ان کو مجھے جو بہت سارے لوگوں نے بتایا، جو ڈاکٹروں نے بتایا کہ شاید اس بات کا امکان ہے کہ ان کو کرونا تھا، اور وہ اچانک ان کی پھر طبیعت بگڑی اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ لیکن جو بات وہ کرتے تھے خادم حسین رضوی صاحب، جو عاشق رسول تھے، جو وہ کہتے تھے کہ فرانس کے حوالے سے ایک موقف پاکستان کو اپنانا چاہیے، مسلمانوں کو اپنانا چاہیے، وہ لوگوں کے دلوں کی آواز تھی۔ اور میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ یقین کریں کہ خادم حسین رضوی اس دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن جو ان کا لاس ہے، جہاں ان کا جانا جو ہے، وہ اتنا بڑا نقصان ہے ہمارے لیے، ان کا کبھی ان کو بھلایا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ جو بریلوی ہیں ان کو وہ ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آئے، اور بریلوی جو تھے وہ اپنے حقوق کے لیے جس چیز پر وہ بلیو کرتے تھے، پہلی دفعہ اتنی بڑی تعداد میں یہ لوگ کھل کر سامنے آئے، جلسے جلوس کیے، اور اب ان کا جو اصل جو بڑا چیلنج ہے جو ان کی جماعت کے لیے ہے، جو بڑی دانش مندی سے جس کو حل کرنا چاہیے، کہ ایک ایسی لیڈرشپ، ایک ایسے شخص کو لے کے آنا چاہیے جو خادم حسین رضوی کی طرح ہی دلیر ہو، بے باک ہو، بہادر ہو، حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتا ہو، اور جہاں پر میرے نبی کا ذکر آئے وہاں پر وہ کسی طرح کا بھی کمپرومائز کرنے سے انکار کر دے۔ خدا کرے کہ کوئی ایسا شخص تحریک لبیک میں اس جماعت میں ہو اور وہ اس جماعت کو لیڈ کرے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا لاس ہے۔ میں آخر میں صرف یہی کہہ رہا ہوں، اللہ ان کی مغفرت کرے، اور یقیناً اللہ ان کی مغفرت کرے گا۔ جو محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی گفتگو سے چھلکتی تھی، ان کے لہجے سے جو جھلکتی تھی، ڈیفینیٹلی یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے گا۔ ہماری یہ دعا ہے کہ اب کوئی ایسا لیڈر، انہی جیسا بے باک لیڈر مل جائے اس جماعت کو، بریلوی سیکٹ کو، تاکہ جو ناموس رسالت کے حوالے سے اگر کوئی یہاں پر کسی طرح کا بھی کسی کے کوئی ایول ڈیزائن ہے ویسٹرن لبرلز کے، یا یہ جدت پسندی کے نام پر، یا یہ دنیا میں تعلقات بنانے کے لیے، تو وہ اس کو چیلنج کر سکے اور ناموس رسالت پر کبھی بھی کوئی کمپرومائز نہ ہو سکے۔ دوستو، ساتھیو، اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔